بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درویشانہ زندگی میں بادشاہی کرنے والا، پیوند لگے کپڑے پہننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جان نشین اور جمہوریت کا سچا علم بردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ بچپن ہی سے ان دونوں میں دوستی تھی، دونوں تجارت میں اکٹھے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر اسلام سے پہلے بھی سچے اور ایماندار تاجر مشہور تھے اور ان کا کاروبار خاصا وسیع تھا۔ جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو نوجوان میں سے سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ مکہ میں غریب پروری اور انسانی ہمدردی کے لیے بے حد مشہور تھے اور اکثر غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب کافروں نے خدا کی نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے دوستوں کو دکھ دینا شروع کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ راستے میں کفار کی طرف سے خطرہ، چنانچہ سور پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے۔ جب مدینے پہنچے تو مسجد کی زمین ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے خرید کر دی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد قریش مکہ سے لڑائیاں شروع ہو گئی۔ بدر، احد اور خندق سب لڑائیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شامل رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی موجود تھے۔ بارہا اپنے گھر کا سارا سامان لا کر جہاد کے چندے میں دے دیا کرتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے بعد بیمار ہوئے اور مسجد کے لیے جانا بھی مشکل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد مسلمانوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ اور امیر چنا۔ آپ نے اپنے خطبوں میں صاف صاف کہا کہ میں تمہارا خادم مقرر کیا گیا ہوں۔ اگر میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلوں تو میری اطاعت کرو، اگر نہ چلوں تو میرا حکم ہرگز نہ مانو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بنتے ہی بہت سے فتنے پیدا ہو گئے۔ بعض نبی اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض جاہل لوگ ان کے حامی بن گئے۔ بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت مردانگی سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور تھوڑی ہی مدت میں ان سب کو کچل کے رکھ دیا۔ ایرانیوں اور رومیوں سے لڑائیاں شروع ہوئیں، لیکن ان کے فیصلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ہوئے۔ تاہم عراق اور شام پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ہو گیا تھا۔ صرف سوا اور برس خلافت کی حکمران ہونے کے باوجود نہایت فقیرانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے خزانے پر ان کے مصارف کا کوئی بوجھ نہ تھا، صرف چاند درہم روزانہ لیتے تھے۔ مرتے وقت وصیت فرمائی کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر بنا لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ عائشہ میں انا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ حضرات گرامی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت جلد مختصراً واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپلوڈ کیا جائے گا۔